ضاد نہ صرف عربی زبان کا ایک منفرد حرف ہے، بلکہ اس میں ایک ایسی خاص صفت پائی جاتی ہے جو اسے تمام حروف میں ممتاز اور ادا کرنے میں مشکل ترین بناتی ہے۔ اگر آپ کو اس حرف کی ادائیگی میں دشواری کا سامنا ہے تو اس سبق میں بتائے گئے 7 مراحل کے ذریعے آپ ضاد اور اس کی منفرد خصوصیت الاستطالہ پر مہارت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس حرف کو درست طریقے سے سیکھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ضاد عرب اور غیر عرب تمام سیکھنے والوں کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے۔ جب ہم اس کی وجہ جان لیں گے تو ہم اس کے ہر پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس حل کو ایک ایسے لائحہ عمل میں بدل دیں گے جس پر عمل کر کے کوئی بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو ضاد کی ادائیگی اتنی مشکل کیوں ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا مخرج یعنی ادا کرنے کی جگہ اتنا منفرد ہے کہ وہ صرف اسی حرف کے لیے مخصوص ہے اور کسی دوسرے حرف کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ زبان کے کناروں کا استعمال صرف ضاد کی ادائیگی میں ہوتا ہے، اس کے برعکس منہ کے دیگر تمام اعضاء مختلف حروف کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ موازنہ کیوں اہم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اس مخصوص حصے کے پٹھے یعنی مسلز ضاد کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضاد عربی میں بہت کم استعمال ہونے والا حرف ہے۔ در حقیقت تمام عربی الفاظ میں اس کا تناسب 0.5% سے بھی کم ہے۔ اس کے مقابلے میں مثلا لام 14% الفاظ میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی یہ کم استعمال ہونے والے حروف میں شامل ہے جو تقریباً 1600 بار آیا ہے، جبکہ حرف واو 25,000 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مزید یہ کہ ضاد کی ایک ایسی صفت ہے جو کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی، جسے الاستطالہ کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ضاد اپنے مخرج، اپنی صفت اور اپنی نایابی کی وجہ سے ایک انتہائی منفرد حرف ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس حرف کو استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اس کی ادائیگی میں شامل پٹھے غیر فعال اور تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اسی لیے یہ حرف بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں ضاد سے متعلق غیر فعال پٹھوں کو متحرک کرنا ہوگا، اس کی منفرد صفت کو سمجھنا ہوگا اور اس کی نایابی کی تلافی کے لیے کثرت سے مشق کرنی ہوگی۔ اس حل پر مؤثر طریقے سے عمل کرنے کے لیے ہم 7 مراحل پر مبنی طریقہ کار اپنائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر اس وقت تک نہ جائیں جب تک آپ پہلے مرحلے میں پوری طرح مہارت حاصل نہ کر لیں۔ تو آئیے پہلے مرحلے سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے پٹھوں کو متحرک کرنا۔ جس طرح ورزش کرتے وقت اگر کوئی پٹھا طویل عرصے سے استعمال نہ ہوا ہو تو اسے متحرک کرنا پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی یہاں بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم ضاد کو فتحہ کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے ضا ضا ضا۔ اس کی جتنی بار ہو سکے مشق کریں۔ خاص طور پر اگر آپ ابتدائی درجے پر ہیں تو کئی دنوں تک مسلسل مشق کریں۔ تربیتی سیشن کے دوران ضاد کو 40، 50 یا 60 بار ادا کریں۔ اس کی آواز دا 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 جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آواز ضا 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 جیسی نکل رہی ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اگلے مرحلے کے لیے تیار ہوں؟ اہم بات یہ ہے کہ اس آواز کی مشق تب تک جاری رکھیں جب تک آپ اسے بنا کسی خاص کوشش یا زیادہ سوچ بچار کے ادا نہ کرنے لگیں۔ آگے بڑھنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ یہی درست ادائیگی کی بنیاد ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے الاستطالہ کا اطلاق۔ استطالہ ایک ایسی صفت ہے جس کا مطلب ہے کہ ضاد کی ادائیگی کے دوران زبان اپنے مخرج میں پھیلتی یا لمبی ہوتی ہے۔
یہ داد ساکن کی مشق سے حاصل ہوتا ہے، جیسے أرض 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 اسے درست طریقے سے کرنے کے لیے نوٹ کریں کہ آواز اندر سے باہر کی طرف حرکت کرتی ہے، یعنی زبان کا پچھلا حصہ پہلے مخرج سے ٹکراتا ہے اور پھر بتدریج باقی حصہ۔ یہی استطالہ کی حرکت ہے جس میں زبان مخرج کے پورے حصے کو اندر سے باہر کی طرف بتدریج چھوتی ہے۔ یہاں ایک دوسرے زاویے سے اس کا مظاہرہ دیکھیں۔ اوپر والا ہاتھ تالو ہے اور نیچے والا آپ کی زبان۔ منہ کے اندر یہ رابطہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ غور کریں کہ زبان کا پچھلا حصہ پہلے ٹکراتا ہے اور پھر باقی زبان بتدریج تالو سے لگتی ہے۔ اس حرکت کی بار بار مشق کریں کیونکہ یہی ضاد کی اصل کلید ہے۔ تیسرا مرحلہ، رخاوہ یا رخوہ کا اطلاق۔ اس کا مطلب ہے ضاد کی آواز کا جاری رہنا۔ اگر آپ نے پہلے دو مراحل صحیح طریقے سے مکمل کیے ہیں تو یہ مرحلہ ایک چیک پوائنٹ کی طرح ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو واپس جائیں اور مزید مشق کریں۔ اگر ہاں تو اس مشق میں ہم ضاد ساکن کی آواز کو طویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضاد کی درست آواز طویل ہونی چاہیے، چاہے آپ آدھے سیکنڈ سے ہی شروع کریں۔ أرض 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 یہ مشق آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ مخرج پر کتنا دباؤ ڈالنا ہے۔ بہت زیادہ دباؤ ڈالنے سے آواز جاری رہنا ناممکن ہو جائے گا اور بہت کم دباؤ سے یہ آواز ضا میں بدل جائے گی۔ درست ضاد ان دونوں کے درمیان کی کیفیت ہے، لہذا مشق جاری رکھیں اور ضاد کی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے طویل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے یہ صرف مشق کی حد تک ہے، الفاظ کی ادائیگی کے دوران ہم اسے اتنا زیادہ طویل نہیں کرتے۔ چوتھا مرحلہ ہے پیش کے ساتھ مشق۔ ضو 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 ان مشقوں کو آسان سے مشکل کی ترتیب میں رکھا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ دی گئی ترتیب پر سختی سے عمل کریں تاکہ بتدریج اور درست طریقے سے ترقی کر سکیں۔ پانچواں مرحلہ ہے زیر کے ساتھ مشق۔ اس کی جتنی ضرورت ہو مشق کریں۔ یاد رکھیں ہم نے ابھی تک الفاظ کی مشق شروع نہیں کی۔ ضي 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 کافی مشق کے بغیر ضاد سے پہلے یا بعد میں دوسرے حروف جوڑنا مشکل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ لفظ کو دو حصوں میں توڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کافی مشق کریں گے تو ضاد سے پہلے یا بعد میں مختلف آوازوں کا اضافہ بغیر کسی رکاوٹ کے ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چھٹا مرحلہ ہے تشدید کے ساتھ مشق۔ اس مرحلے میں ہم تینوں حرکات کے ساتھ ضاد مشدد کی مشق کریں گے، جیسے الضا الضو الضي ابھی صرف آواز کی مشق کریں، الفاظ کی نہیں، جب تک آپ اسے مکمل طور پر قابو نہ کر لیں۔ مشق جاری رکھیں۔ آخری مرحلہ اور ساتواں مرحلہ ہے الفاظ اور جملوں میں مشق۔ اب ہم ضاد کو الفاظ کے درمیان میں ادا کریں گے۔ فضل أفضتم لبعض شأنهم الذي أنقض ظهرك اور ان الفاظ کی مشق کرنا ہرگز نہ بھولیں جو ضاد پر ختم ہوتے ہیں۔ المحيض الأرض ان 7 مراحل کی مدد سے آپ انشاءاللہ ضاد کی آواز پر مہارت حاصل کر لیں گے۔ ہم بات یہ ہے کہ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ سب ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ اپنے پٹھوں کو ڈھلنے اور تربیت پانے کے لیے وقت دیں تاکہ آپ کے پٹھے اس کے عادی بن جائیں، اور جب آپ تلاوت کریں
تو بنا سوچے سمجھے یہ حرف خود بخود درست ادا ہو۔ آخر میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ پہلی بار میں اسے درست ادا نہیں کر پا رہے تب بھی قرآن کی تلاوت کو بہتر بنانے کی آپ کی ہر کوشش پر آپ کو اجر ملے گا۔ ہم اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری کمیوں کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ قرآن کریم کے کلمات یا قواعد کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔